ابراہا جو کہ پچھلے 1000 سالوں سے رول کرنے والی اپنے ہی کرسچن لوگوں کی رومن امپائر کا اتنا پاورفل آرمی چیف تھا جس نے منہ زور ہو کر رومن امپائر کی پوری یمنی ریاست کو ہی گریب کر لیا تھا۔ ابراہا نے اپنی گورنمنٹ اور لشکر کو اتنا خون ریز اور سٹیبل کر لیا تھا کہ دا گریٹ رومن امپائر چاہتے ہوئے بھی اپنی سرزمین ابراہا سے واپس نہیں لے سکی۔ لیکن اب اس کی نظریں مکہ کی تجارت اور خانہ کعبہ پر جم چکی تھی اور وہ خانہ کعبہ کو کرش کرنا چاہتا تھا۔ کیونکہ خانہ کعبہ کی ہسٹری اسلام سے بھی پہلے سے چلی آ رہی تھی اور مسلمز یہاں پر موجود تھے، بٹ وہ مشرکین کنسیڈر کیے جاتے تھے کیونکہ وہ ابراہیمی تھے اور اسلام کی کچھ چیزیں ماننے کے ساتھ حج بھی ادا کرتے تھے، لیکن ان کا کمپلیٹ فیتھ اللہ پر نہیں تھا اور وہ ساتھ ہی بتوں کی بھی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور وہاں کے لوگ خانہ کعبہ کو کافی ریسپیکٹیو پوائنٹ آف ویو سے دیکھتے تھے، اس لیے آل اراؤنڈ دا گلوب لوگ مکہ میں مذہبی عقیدت کے ساتھ ساتھ حج کی ادائیگی کے لیے بھی آتے تھے، جس وجہ سے مکہ کے لوگ ٹریڈ اور ٹورزم سے بہت پیسہ بناتے تھے۔ کعبہ کے علاوہ مکہ میں کوئی خاص ڈیولپمنٹ نہیں تھی اور نہ ہی کوئی انفراسٹرکچر تھا، وہاں چٹیل میدان، ریگستان اور ہر طرف کالے پہاڑ ہی تھے، جس وجہ سے دوسری عرب ریاستیں اپنی اکانومی اور گروتھ کو لے کر مکہ کے لوگوں اور خانہ کعبہ سے بہت جیلس ہوتے تھے، جن میں سے ایک بادشاہ ابراہا بھی تھا۔ ابراہا کی زندگی کی ابتدائی ہسٹری کے متعلق جو کچھ بھی ہسٹورینز بتاتے ہیں اس کے مطابق ابراہا کو بادشاہت وراثت میں نہیں ملی تھی، بلکہ وہ رومن امپائر کے ایک چھوٹے سے شہر کے ایک تاجر کا غلام تھا۔ دین اس تاجر نے اسے بیچ کر رومن امپائر کی فوج میں شامل کروا دیا۔ کچھ ہی ٹائم بعد ابراہا اپنی ریڈیکولس وار پلاننگ اور بہادری کی وجہ سے رومن امپائر کی ویل ریسپیکٹڈ پوسٹ پر پہنچ گیا، اور دوسری طرف یہودی جو اس وقت کے ملک یمن میں کافی ٹائم سے رہ رہے تھے، اور ادھر رومن امپائر جو کرسچنز تھے ان کی یہودیوں سے کافی لمبے عرصے سے لڑائیاں چل رہی تھیں۔ یہودیوں نے رومن امپائر کے علاقہ حبشہ میں کافی ٹائم سے جنگ کی صورتحال بنائی ہوئی تھی، جس وجہ سے اس وقت کی سپر پاور رومن امپائر نے 1,00,000 کا لشکر بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ گیس واٹ، اس لشکر کا لیڈر کون تھا؟ ابراہا۔ تو جیسے ہی ابراہا 1,00,000 کا لشکر لے کر یہودیوں کے مقابلے میں یمن پہنچا تو یہودی بری طرح شکست کھانے کے بعد اپنا ہی ملک چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس تاریخی فتح کے بعد ابراہا کی پاپولیرٹی کو وہ بوسٹ ملا جو کہ ان ایکسپیکٹڈ تھا، اور وہ پوری رومن فوج اور یمن میں طاقتور شخصیت بن کر ابھرا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی فوج اور حکومت کو یمن میں سٹرونگ کرنا شروع کر دیا۔ دین اس نے رومن امپائر سے الگ ایک نئی ریاست کا اعلان کر دیا، جس پر حبشہ اور رومی بادشاہوں کو کافی غصہ آیا، اور اس بار انہوں نے ایک نئی فوج جو پہلے کے مقابلے میں اور بھی سٹرونگ تھی اسے بھیجا تاکہ وہ اپنے ہی آرمی چیف ابراہا سے اپنی جیتی ہوئی ریاست یمن کو آزاد کروا سکیں۔ لیکن اس فوج کے سپاہی ابراہا کے فیئرلیس اور پاورفل لشکر سے واقف تھے، تو اس فوج نے اپنے ہی کمانڈر کی اسیسینیشن کر دی، اور ساری فوج ابراہا کے لشکر کے ساتھ جا ملی اور اپنے کمانڈر کا سر ابراہا کو پیش کر دیا، جس سے آف کورس ابراہا کی طاقت میں اور اضافہ ہو گیا، اور اب اس کی نظریں اپنی ریاست کو بڑھانے اور اپنے انفراسٹرکچر کو پورے عرب میں پھیلانے پر ہو گئی، جس میں اپنی اکانومی کو سٹرونگ کرنا اور دوسرے علاقوں پر اپنی دھاک بٹھانا شامل تھا۔ تو اسی طرح اس نے سب سے پہلے مسلمانوں کے خانہ کعبہ کو دیکھتے ہوئے کہ یہاں پر لوگوں کا ہر وقت رش لگا رہتا ہے اور یہاں کے لوگوں کی دولت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، تو اس نے اپنے ملک یمن کے کیپٹل سنا میں ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ چرچ کی کنسٹرکشن کروائی۔ اس چرچ کو اس وقت کے ماہر آرکیٹیکچرز نے تعمیر کیا تھا، اور اس میں ہر طرح کا گولڈ اور ڈائمنڈ کا کام کیا گیا تھا، اور ساتھ ہی اس نے لوگوں میں یہ اناؤنسمنٹ کی کہ اب لوگ خانہ کعبہ کی بجائے اس عظیم الشان چرچ کا وزٹ کریں گے، کیونکہ لوگوں کی خانہ کعبہ سے مذہبی عقیدت تھی، تو اس لیے اس چرچ کا آئیڈیا فلاپ ہو گیا اور وہ چرچ لوگوں کی کوئی خاص انٹینشن گریب نہیں کر پایا۔ ہسٹری اور اسلامک بکس میں یہ بھی آتا ہے کہ ابراہا نے چونکہ چرچ کو خانہ کعبہ کے مقابلے میں بنوایا تھا، تو اس لیے ایک عربی شخص نے اس چرچ میں جا کر رفع حاجت کر دی تھی، جس سے ابراہا کا غصہ ایکسٹریم لیول پر چلا گیا، اور امیڈیٹلی اس نے خانہ کعبہ پر حملہ کر کے اسے ختم کرنے کا فیصلہ کیا، جس حملے کا ذکر
قرآن پاک کی سورۃ الفیل میں بھی کیا گیا ہے۔ سو ابراہا اپنے ساتھ 60,000 کا لشکر اور ہاتھیوں کے ساتھ خانہ کعبہ پر فل سپیڈ اٹیک کے لیے نکل پڑا۔ دین مکہ میں پہنچ کر اس نے خانہ کعبہ کا محاصرہ کرنا چاہا، جس پر مکہ کے کچھ قبیلوں نے ریزسٹنس دکھائی، لیکن ابراہا نے کلیئرلی عرب کے لوگوں کو بتا دیا کہ وہ یہاں پر کوئی قبضہ کرنے نہیں آیا، بلکہ وہ خانہ کعبہ کو گرا کر چلا جائے گا۔ اور حضرت ابو مطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے اور خانہ کعبہ کے متولی اور قریش قبیلہ کے سردار بھی تھے، ان کے اونٹوں کو بھی ابراہا کا لشکر اپنے ساتھ لے گیا، جس پر حضرت ابو مطلب ابراہا کے پاس گئے اور انہوں نے اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے کی بجائے اپنے اونٹوں کا مطالبہ کیا، جس پر ابراہا نے سوال کیا کہ میں تو سمجھا تھا کہ تم مجھ سے خانہ کعبہ بچوانے کی بات کرو گے، لیکن تمہیں تو اپنے اونٹوں کی پڑی ہے۔ جس پر ابو مطلب نے جواب دیا کہ میں جس چیز کا مالک ہوں، میں نے تم سے اس چیز کا سوال کیا ہے، جس کا مالک خود اللہ ہے، وہ تم سے خود اس چیز کو بچوا لے گا۔ اور جہاں تک میرے ایمان کی بات ہے کہ اگر آج تک کوئی بھی چیز خانہ کعبہ کو نقصان نہیں پہنچا پائی تو تم بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ پاؤ گے۔ اس سب کے بعد ابراہا نے اگلے ہی دن اپنے لشکر کو ہاتھیوں سمیت خانہ کعبہ پر چڑھائی کا حکم دے دیا، لیکن ہاتھی کچھ ہی فاصلہ کرنے کے بعد آگے نہیں بڑھ پائے اور ادھر ادھر بکھرنے لگے۔ اینڈ دین آسمان سے ایک دم ہزاروں کی تعداد میں پرندے آ گئے اور ہر ایک پرندے کے منہ میں ایک پتھر تھا، اور ان تمام پرندوں نے ابراہا کے لشکر پر پتھروں کی بارش کر دی، جس سے ہر طرف ابراہا کے لشکر میں تباہی پھیل گئی اور تمام ہاتھی اور سپاہی کچھ ہی دیر میں ڈھیر ہو گئے۔ اور پھر وہ پرندے ایسے غائب ہوئے کہ انہیں اس دن کے بعد آج تک نہیں دیکھا جا سکا، اور ابراہا کا 60,000 کا لشکر خانہ کعبہ کو گرانے سے پہلے ہی ڈسٹروائے ہو گیا۔ کعبہ کے اس سروائیول کے بعد لوگوں کا مکہ میں رش اور بھی بڑھنے لگا اور کعبہ کی زیارت کے لیے لوگ دور دور سے آنے لگے، اور پھر ہر سال مکہ میں اوقاس کا میلہ سجنے لگا، جس سے مکہ کے لوگوں کی دولت میں اور بھی کئی گنا اضافہ ہوا۔ جس سال ابراہا کے ہاتھیوں کے لشکر پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، اس سال کو ہسٹری میں عام الفیل کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، یعنی ایئر 571 ہاتھیوں کے لشکر کی تباہی کا سال تھا۔ لیکن ابراہا کے لشکر کے ڈیفیٹ کے ٹھیک 50 دنوں بعد عرب کے قریش قبیلہ میں ایک یتیم بچے کی پیدائش ہوئی، اور اس یتیم بچے کا نام تھا محمد، جس کی لیڈرشپ میں پوری دنیا اور عرب کا نقشہ بدلنے والا تھا۔